کار پر جیالوں کا لبیک۔ جیل بھرو تحریک کا آغاز آج سے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تیاریاں مکمل۔ پی ٹی آئی کارکنان تحریک کا آغاز آج دوپہر 2 بجے کریں گے۔ جیل بھرو تحریک کے پہلے مرحلے میں شاہ محمود قریشی، سینیٹر ولید اقبال، عمر سرفراز اور مراد راز 200 کارکنان سمیت گرفتاریاں دیں گے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد گرفتاریاں دینے والوں کے اعزاز میں 12 بجے تقریب کا انعقاد کریں گے۔ حقیقی آزادی کے لیے آج ہم 2 بنیادی محرکات و اہداف کے تحت جیل بھرو تحریک کا آغاز کر رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے ٹویٹر پیغام جاری۔ لکھا، یہ ہمیں آئین کے تحت میسر بنیادی حقوق پر جلغار کے خلاف ایک پرامن اور غیر متشدد احتجاج ہے۔ ہمیں جعلی ایف آئی آرز، نیب کے مقدموں، زیر حراست تشدد اور میڈیا اور سماجی میڈیا سے وابستہ افراد پر حملوں کا سامنا ہے۔ ہم عوامی معاملات اور ان کے حقوق کے متعلق خاموش نہیں رہ سکتے۔ انشاءاللہ یہ پرامن احتجاج ہوگا۔ رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے خصوصی گفتگو۔ بولے، جو ادارے اپنے بنیادی آئینی حقوق پورے نہیں کر رہے ہیں، صدر مملکت نے خطوط کے ذریعے ان کو ان کے حقوق سے آگاہ کیا ہے۔ ہم ملک میں افراتفری اور ملکی معیشت کا نقصان نہیں چاہتے۔ میں حکومت سے سوال کرتا ہوں کہ ایک طرف صدر الیکشن کی تیاری کا اعلان کرتے ہیں اور دوسری طرف دفعہ 144 نافذ کرتے ہیں، کیوں؟ آپ کو گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ جیل بھرو تحریک کے تحت گرفتاری دینے والے افراد کا کرمنل ریکارڈ چیک کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت کی جانب سے مکمل حکمت عملی طے۔ ذرائع پنجاب حکومت کے مطابق قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں کو متحرک کر دیا گیا۔ اگر کوئی بدعنوانی یا کرمنل کیسز میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف فوری کارروائی کی جائے گی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ایک روزہ دورے پر ہنگری پہنچ گئے۔ دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا جائے گا اور پاکستان اور ہنگری کے درمیان تعاون کی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے وزیر اعظم کے مشیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ کی گورنر ہاؤس میں ملاقات۔ ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ گورنر پنجاب اور قمر زمان کائرہ کا تشویش کا اظہار۔ کہا، پاکستان تحریک انصاف کے آئینی عہدوں پر بیٹھے اشخاص آئین اور قانون کی خلاف ورزی کے بار بار مرتکب ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی۔ 6 دہشت گرد گرفتار دہشت گردوں کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ گرفتار دہشت گردوں اور سہولت کاروں نے اعتراف جرم کر لیا۔ ملک بھر میں کورونا کے 23 نئے مثبت کیسز رپورٹ۔ عالمی ادارہ صحت نے رپورٹ جاری کر دی۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا وائرس کے 4327 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ 13 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ بجلی صارفین کے لیے فی یونٹ قیمت 50 پیسے مزید مہنگے ہونے کا امکان۔ نیپرا کا بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار۔ بجلی کمپنیوں کی 17 ارب سے زائد کی وصولیوں کی درخواست پر نیپرا میں سماعت۔ نیپرا حکام کے مطابق دوسری ساماہی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں اضافہ 50 پیسے بنے گا۔ بجلی کی قیمت میں اضافی اپریل، مئی اور جون کے لیے ہوگا۔ بجلی کی قیمتوں میں 3.8 پیسے کی ساماہی ایڈجسٹمنٹ وصول کی جا رہی ہے۔ جنہیں اب گردش افلاک پیدا کر نہیں سکتی، کچھ ایسی ہستیاں بھی دفن ہیں گورے غریباں میں۔ برصغیر کے پہلے وزیر تعلیم، بیک وقت انشا پرداز، جادو بیاں خطیب، بے مثال صحافی، بہترین مفسر اور قومی رہنما مولانا ابوالکلام آزاد کا یوم وفات آج۔ معتبر شاعر فردوس گیاوی کے مذکورہ شعر کے مستاق مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے علم کی انتہا میں خاموشی سے ماڈرن ایجوکیشن۔ اور آج ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کراچی کنگز اور ملتان سلطان سامنے ہوں گے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان میچ شام 6 بجے کھیلا جائے گا۔